अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सैम वॉरियर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं रिएक्ट वीडियो बना रहा हूँ और शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूँ। आप लोग मुझे पता है बहुत पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ आगे भी लोगों को बताएं और इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर भी करें। और आज भी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार हो रहा है और नज़ला हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें और सबके लिए दुआ करें। और ये आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, खाने काबा के ऊपर है। तो आप लोग देखें और मुझे बताएं कि किस तरीके का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और किस तरीके की नहीं अच्छी लगती। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों की हर रिक्वायरमेंट पूरी करूँगा। और इंशाल्लाह तो हम समझते हैं कि हम खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज़ क्यों पढ़ते हैं और हम सजदा करते हैं तो क्या वेब्स निकलती हैं, किसी लिए निकलती हैं, क्यों निकलती हैं, किस चीज़ के क्या फ़वाइद हैं। और चलें शुरू करते हैं हम लोग स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हमारे साथ जो कि बहुत अच्छी दुनिया में किसी भी हिस्से में रहने वाले मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, जिसे किबला कहते हैं। बहुत से लोग इसकी हिकमत नहीं जानते कि ऐसा दरअसल है क्यों, क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले का दौर कोई साइंसी दौर नहीं था और ना ही आज के ज़माने की तरह इसकी हिकमत को जानने के लिए कोई साइंसी अदाद शुमार और हालात मौजूद थे। बहुत से गैर मुस्लिमों को आज भी लगता है कि मुसलमान काबा को, जो कि बस एक काले रंग का क्यूब शेप का घर है, इसकी इबादत करते हैं। इसलिए वो सवाल करते हैं कि हिंदुओं की तरह जिस तरह से वो मंदिर जाकर अपने खुदाओं या पत्थरों से बनी बेजान मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसी तरह से मुसलमान काबा की इबादत क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी तो एक बेजान पत्थर से बनी हुई इमारत है। इन दोनों के अंदर भला फ़र्क क्या रह गया? दोस्तों, इस्लाम में एक असूल है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई मुसलमान मौजूद है और वह नमाज पढ़ना चाहता है, मगर इसे किबला की डायरेक्शन का इल्म नहीं और ना ही इसके पास इसके जानने का कोई तरीका मौजूद है, तो फिर किसी भी तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ सकता है जो डायरेक्शन इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, और मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है, तो जिधर तुम रुख करो उधर खुदा की ही ज़ात है, बेशक खुदा साहिब वुसअत और बाखबर है। इस आयत मुबारक से हमें पता चला कि काबा की तरफ मुंह करने का मकसद मुसलमानों को मुत्तहिद या इकट्ठा करके एक बनाना है। क्योंकि एक जगह अगर मुसलमानों के मजमे को नमाज अदा करनी पड़े तो कोई शख्स अपनी मर्जी से मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई शुमाल और कोई जनूब की तरफ मुंह करके अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने को तरजीह देगा। इसलिए किबला एक डायरेक्शन है सब मुसलमानों को इकट्ठा करके एक लाइन के अंदर लाने के लिए। सो इसका मकसद काबा की इबादत हरगिज़ नहीं है, जिसका सबूत एक सही हदीस भी है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार हिजर अस्वद, जो कि जन्नत से लाया गया एक काला पत्थर है, इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए हिजर अस्वद, तू ना तो मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुँचा सकता है। मैं बस तुझे इसीलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने भी तुझे बोसा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज कि तू सिर्फ एक पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि ना मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुँचा सकता है, इस बात का सबूत है कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते बल्कि काबा के रब की करते हैं। क्योंकि हजर अस्वद को भी मुसलमान बोसा देते हैं, इसकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इसकी इबादत नहीं करते। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी लोग काबा की छत पर चढ़कर अजान दिया करते। क्या कोई शख्स जो कि काबा की इबादत करता हो इसके ऊपर खड़े होकर अजान देने की हिम्मत भला कर सकता है? यही नहीं, अगर हम दुनिया और कायनात के निज़ाम को देखें और इस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि कायनात में सितारे, स्यारे और कहकशाएँ सब एक ख़ास मरकज़ या एक दरमियानी मरकज़ की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं। यह निज़ाम दुनिया में भी एटम के स्ट्रक्चर तक में आपको नज़र आएगा और काबा की सूरत में भी, जहाँ दुनिया भर के मुसलमान एक पॉइंट ऑफ सेंटर यानी कि एक मरकज़ के गिर्द चक्कर लगाकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, जैसे कायनात की हर एक चीज़ कर रही है। लेकिन ये मरकज़ खुदा की ज़ात नहीं बल्कि इसका बनाया गया एक मुकम्मल निज़ाम है जो कि अपने आसपास के निज़ाम को जोड़े हुए है। जबकि अगर साइंसी बुनियादों पर देखें तो जब भी कोई शख्स इबादत के लिए अपना सर ज़मीन पर काबा की डायरेक्शन के अंदर रखता है तो इस सजदे की हालत में इसके जिस्म से नेगेटिव एनर्जी परफेक्ट तरीके से खारिज होती है, जो कि जिस्म के एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने का परफेक्ट तरीका है। यही तरीका टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करता है, जिसे समझने के लिए आपको गोल्डन रेशो या डिवाइन प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसकी वैल्यू फी कांस्टेंट यानी कि 1.681 के बराबर होती है। जिसके बारे में बस इतना कहूँगा कि पूरी दुनिया कायनात का निज़ाम एक स्पेसिफिक फार्मूले या एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर बनाया गया है, जिसके अंदर इंसान का जिस्म भी शामिल है। आपको पूरी दुनिया कायनात के अंदर और इवन के नेचर के अंदर हर जगह पर बस यही एक फार्मूला नज़र आएगा।
اور اگر یہی فارمولہ ہم زمین کے گلوب پر اپلائی کریں تو جواب آتا ہے مکہ شہر، یعنی زمین کا ایسا مقام جہاں پر سب سے زیادہ انرجک فیلڈ موجود ہے، اتنا زیادہ کہ یہ دنیا کے کسی اور کونے کے اندر موجود ہی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ سیٹلائٹ سے دیکھنے پر بھی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایسٹروناٹ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کعبہ سے ایک خاص قسم کا انرجک فیلڈ ہر وقت خارج ہوتا رہتا ہے، اور بطور مسلمان ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کعبہ کی ڈائریکشن کے اوپر یعنی کہ 7 آسمانوں پر ایک اور کعبہ یا اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار اپنی پوری زندگی کے اندر اس سعادت کو حاصل کر لے، پھر اس فرشتے کی پوری زندگی کے اندر فرشتوں کی بے تحاشا تعداد کی وجہ سے اس کی باری کبھی نہیں آتی۔ یہ انرجی کیسے خارج ہوتی ہے، اسے ایک بار پھر سے ایٹم کے اسٹرکچر سے لے کر گلیکسیز کے اسٹرکچر کو دیکھ کر ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جس کے درمیان کے مرکز کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اور اپنے ارد گرد موجود بکھرے ہوئے آبجیکٹس کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کرتا ہے، بالکل ہمارے سولر سسٹم میں موجود سورج کی طرح، جس کے گرد سیارے جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے سورج کی پاورفل گریویٹی فورس کی وجہ سے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج زمین کی نیگیٹو انرجی کو لے کر اسے پازیٹیو انرجی دے رہا ہے تاکہ زمین پر زندگی کا وجود باقی رہ سکے۔ اور بالکل یہی سسٹم ایٹم کے اندر بھی ہے، جو کہ زندگی اور دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز کا بنیادی اکائی یا اسٹرکچر ہے، اور اسی سے مل کر دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز بنی ہے۔ اسی لیے کعبہ کا طواف کرنے پر یعنی کہ ایک سینٹر پوائنٹ کے گرد گھومنے پر ایک پازیٹیو انرجی آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک عام انسان دن بھر کے اندر بہت ساری الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا سامنا کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے بہت خطرناک ہیں، اور سامنے کے دماغ کے حصے میں داخل ہو کر ڈپریشن، سر درد، سستی اور دماغی تناؤ یا سٹریس کی وجہ بن سکتی ہے۔ دماغ کے اسی حصے سے ہمارا جسم پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کو حاصل کرتا ہے، اور دماغ کے اسی سامنے کے حصے کو زمین پر رکھ کر اس نیگیٹو انرجی کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس اس وقت کافی بڑھ جاتا ہے جب سب سے زیادہ انرجی رکھنے والے زمینی حصے کی طرف ایسا کیا جائے، جو کہ صرف اور صرف کعبہ ہے۔ ڈاکٹر اینڈریوز نیوزبرگ نے دماغ کی انہی ایکٹیویٹیز کو نماز کے دوران ناپنے کی کوشش کی، تو وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ نماز کے دوران اس شخص کے دماغ پر سیدھا یہ انرجی اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے فرنٹل لوب یا دماغ کا سامنے کا حصہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ سکڑتا نہیں ہے، جس کا مطلب کہ دماغ کے اس حصے کے ذمہ کام جو کہ ہیں پڑھنا لکھنا اور یادداشت، وہ بھی متاثر نہیں ہوتے، اور بڑھاپے کے اندر بھی آپ کی یادداشت کو کمزور ہونے سے بچا کر آپ کو قدرتی طور پر میڈیٹیشن کو فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ آرکیولوجسٹ کی تحقیق کے مطابق بلس پتھر جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں دنیا کے سب سے پرانے یا قدیم پتھر ہیں۔ جب سائنٹسٹ نے یہاں سے سیمپل لے کر اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ یہ زمین کی شروعات کے وقت یا زمین کے بننے سے بھی پہلے کے پتھر ہیں، جو کہ ہمارے سولر سسٹم کے اندر کہیں پر موجود تھے، اور زمین کے بننے کی شروعات کے وقت جب ایسٹرائیڈ زمین کی سطح سے ٹکرا رہے تھے تب یہ پتھر اسی لوکیشن پر آ کر گرے۔ اسی لیے آج بھی کعبہ کے 3 پتھر کے ٹکڑے برٹش میوزیم کے اندر موجود ہیں، کیونکہ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ پتھر ہمارے سولر سسٹم سے کہیں سے آئے ہیں، جس وقت زمین کا وجود بھی نہیں تھا۔ زمین پر کعبہ کی لوکیشن یا لیٹیٹیوڈ 21 ڈگری اور 25 ڈگری ہے، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ قرآن کریم کے اندر کعبہ کو بیان کرنے کی صورت کا نمبر بھی 2125 ہی ہے، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو، جبکہ کوما کے بعد کی ویلیوز کو اگر ہم پرسنٹیج کے اندر بدلیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 21.42، جسے اگر قرآن کریم کے اندر تلاش کریں تو دوسری سورت کی آیت 142 کے اندر ایک بار پھر سے کعبہ کا ہی ذکر ہے، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا کا ہی ہے اور وہ جس کو بھی چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ کیا یہ صرف میتھمیٹیکلی طور پر محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ اگر سائنٹیفکلی طور پر بات کریں تو اس کا چانس 10,000 میں سے صرف ایک بار ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کچھ بھی ممکن ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر حکم بنا کسی سوال اور شک و شبہات کے ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے ہر حکم کے پیچھے ایک مصلحت اور حکمت ضرور ہوتی ہے جو کہ آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہی لوگ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوئے جو دیکھی اور اندیکھی دونوں چیزوں پر ایمان لائے جس کا خدا نے حکم دیا، اور اندیکھی اس کی ذات بھی ہے جس پر ہم بنا دیکھے اور بنا کوئی سوال کیے اس کے وجود پر ایمان لاتے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو گائس جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے حسیب شفقت بھائی نے بہت اچھی ہم لوگوں کو انفارمیشن دی خانہ کعبہ کے بارے میں۔ تو آپ لوگوں کو کتنی اچھی انفارمیشن لگی اور میرا ریئیکٹ کتنا اچھا لگا تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے۔ اور مقصد کہ ہمیں نماز تو 5 ٹائم کی پڑھنا ہی چاہیے، وہ تو ہم پہ فرض ہے اور ہم پہ جائز بھی ہے، اور وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو سب کو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں بچے ہوں، سب کو نماز اپنی ریگولر رکھنا چاہیے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو پلیز 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 میں سب سے بولوں گا کہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، کیونکہ دیکھیں سجدے کے کتنے فوائد ہیں، رکوع کے کتنے فوائد ہیں، صحیح جلسے میں بیٹھیں گے کتنے فوائد ہیں، جلسے میں مقصد کے سجدہ کرنے کے بعد جو جلسے میں بیٹھتے ہیں اس کی کتنے فوائد ہیں، نیت باندھنے کی کتنے فوائد ہیں، ہاتھ اوپر کیوں کرتے ہیں، کیوں رفع دین کرتے ہیں، یہ سب بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں نماز کے اندر، دین کے اندر ہمارے۔ اگر ہم سائنسی طور پہ اگر ہم اس کو کوڈ کریں پورے قرآن کو تو ہم سے بڑا سائنٹسٹ کوئی نہیں، صحیح، لیکن ہم آج کے دور میں نہیں کرتے، ہم لوگ وہی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صحیح سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میرا فائدہ اتنا ہوگا کہ اگر آپ لوگ نماز قائم کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کاموں میں لگیں گے، مسجد سے جڑیں گے اپنی، تو جو ثواب آپ کریں گے تو اتنا ہی ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا۔ اگر آپ لوگ میری ویڈیو سے آپ لوگوں کے اندر اچھا ریئیکشن آتا ہے تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری طبیعت خراب ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بلاگ میں۔ میرے شارٹ بھی دیکھیں، ہنسی مذاق والے بناتا ہوں میں، تو اگر برے لگے تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور ریئیکشن میرا اچھا لگتا ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Yeah.